بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس پارے کے آغاز میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 تا 28 ہے، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں کہ حرمت والی عورتیں کون سی ہیں اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. نکاح کے اصول ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں اور ان کا مہر ادا کریں. اسی طریقے سے پوشیدہ تعلقات ہرگز قائم نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان احکام کے ذریعے سے اہل ایمان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 29 اور 30 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ باطل اور ناجائز طریقے سے مال نہ کمائیں اور نہ مال کھائیں. ہاں، باہمی رضامندی سے تجارت کر کے نفع حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جو بھی اس طرح کرے گا اس کا شمار سرکشوں اور ظالموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. یعنی مال تجارت کے ذریعے سے نفع حاصل کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن دوسرے ذرائع اختیار کر کے کمانا یہ ہمارے لیے ہرگز درست نہیں ہے. باطل طریقے کئی ہو سکتے ہیں، بہت سے ہیں باطل طریقے، اور آج کی کاروباری دنیا میں یہ طریقے بآسانی ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے سے، غصب کے ذریعے سے، جیسے کئی لوگ پارٹنرشپ ڈیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ماہانہ 30% دیں گے، آپ ہمارے سلیپنگ پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مہینوں گزر جاتے، فائدہ نہیں دیا جاتا، اور یہ کہتے بعد میں کہ نقصان ہو گیا. نقصان میں بھی تو شریعت ہے نا. نہیں، جب آپ پارٹنرشپ ڈیٹ کریں تو آپ کا کام ہے کہ ہر مہینے کا حساب اپنے پارٹنر کے سامنے رکھیں، اور کیا ان پٹ ہے، کیا آؤٹ پٹ ہے، کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب چیزیں بتا کر بتلائیں کہ بھئی یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. نفع بھی ہو تو بتلائیں، نقصان بھی ہو تو بتلائیں، ورنہ عین وقت آ کر کہیں کہ بھئی نقصان ہو گیا اور آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو یہ باطل طریقہ ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ناجائز طور پر حصے مانگتے ہیں، جو باطل ہے. اس طریقے سے ناجائز طور پر کسی کا مال طلب نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم لوگوں کے پاس ایک بات ہے، وہ یہ کہ خصوصاً جائیداد وغیرہ دلانے میں جو لوگ بروکری کرتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں کہ 4-5 کی ٹیم ہوتی ہے، اور جب خرید و فروخت کی بات پہلے واضح ہو جانا ہے، میں آپ کو یہ پراپرٹی دلاؤں گا تو میں میرے محنتانے کے طور پہ 1% یا 2% لوں گا، یہ طے کرنا. یہ طے کرنے کے بعد اگر آپ لے رہے ہیں تو الحمدللہ جائز ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے، اس کے اندر ہوشیاری کرتے کہ بیچنے والے سے بھی پرسنٹیج مقرر کر لیتے ہیں اور خریدنے والے سے بھی پرسنٹیج مقرر کر لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، کسی ایک طرف سے آپ لیں گے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ 2% ہی لیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ 4 آدمی ہیں. بھئی سودا ایک سے ہوا نا. آپ کے اگر 4 ہیں تو آپ کے حصے میں سے بٹوارہ کیجئے، لیکن وہ لا کر خریدار کے سر کے اوپر ڈالنا یا بیچنے والے کے سر کے اوپر ڈالنا، یہ مطلق طور پر غلط بات ہے. اور اس میں باطل طریقے سے کئی اصول ہمارے اسلام میں ہیں. جیسے ہمارے پاس بعض دکانوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی رہتی ہے
کہ کوئی بھی چیز میں نو ریٹرن پالیسی، کہ آپ لے کے چلے گئے، اگر پیس اگر ڈیمیج نکلا تو واپس لا کے نہیں دے سکتے، ریٹرن نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں، اسلام کی پالیسی کے خلاف ہے. اسلام میں ریٹرن پالیسی ہے، چونکہ آپ نے جو چیز بیچا ہے وہ معیوب ہے. اگر آپ نہیں لیں گے، ضد کریں گے، تو پھر یہ طریقہ آپ کا باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے بعض لوگ ناجائز طور پر شرط عائد کرتے ہیں. جیسے مجھے یہ چیز میں نے خریدا تھا آپ کے پاس، لیکن مجھے پسند نہیں آئی، تو شرط یہ کرتے کہ ٹھیک ہے کوئی پسند نہیں آئی تو کیا کریں گے، دوسری چیز لو، پیسے واپس نہیں کریں گے ہم آپ کے، بلکہ آپ کوئی چیز دوسری لو لیکن ہمارے ہی پاس سے لو. ایسی جو شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ انتہائی غلط ہے تجارت کے باب میں. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی مسلمان تاجر اس وقت تک مسلمانوں کی منڈی میں نہ بیٹھے جب تک کہ وہ اسلام کے اصول کاروبار سے واقفیت حاصل نہ کر لے. جب تک منڈی میں بیٹھنا جائز نہیں ہمارے پاس کئی چیزیں اس طریقے کی ہوتی ہیں جو مطلق طور پر غلط ہیں. ہم کیا سمجھتے کسی کا مال کھینچ لینا ہی باطل ہے؟ نہیں، اصول سے ٹکرانے والی چیز بھی باطل میں آ جائے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ تم کبیرے گناہوں سے بچتے رہو، کبائر سے بچتے رہو. کبائر سے اسی لیے بچنے کی تلقین کی گئی کہ کبائر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. صغائر کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یعنی گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹے گناہ، ایک بڑے گناہ. چھوٹے گناہ ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے دھل جاتے ہیں. لیکن بڑے گناہ یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا چاہے اللہ تعالیٰ گرفت کرے. اسی لیے اللہ نے بار بار کہا کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو. اب بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ زنا اور فحش کا کام کرنا، قتل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بڑے گناہ ہے. اس کی بڑی فہرست ہے. قریب کبائر کی جو فہرست کتاب الکبائر ایک کتاب ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے کہ 80 سے زائد کبائر گناہ ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو بڑے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں پہلے اس پر جاننا چاہیے. چھوٹے گناہوں پر محنت نہیں کرنا، اس لیے کہ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں. وہی انسانیت کا تقاضا بھی ہے، بشریت کا تقاضا بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں کا کوئی بھی آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے. اور جس دن لوگوں سے گناہ ہونا ختم ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے گی، توبہ بھی کرے گی. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں. ہاں، بڑے گناہ نہیں کرنا ہے. تو ہم کو جاننا کیا ہے؟ بڑے گناہ. کچھ لوگ آ کر کیا پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم تو حلال ہم سے پوچھ رہے ہو، لیکن ہم نبی کے زمانے میں حرام کیا ہے یہ پوچھتے تھے. دیکھیے پوچھنے کا فرق کیا ہے. حلال نہیں پوچھنا ہے. کیوں؟ دنیا میں 100 چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حلال ہیں. ان میں سے جو حرام ہے اس کا جاننا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم خالی حلال کے بارے میں پوچھیں گے، حرام کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تو بچنا تو حرام سے ہے. فحش کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فحش کیا ہے، پاکی کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے. کیوں؟ وہ تو پاک ہے. بچنا فحش سے ہے، گندگی سے ہے. تو گندی چیزوں کا جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 32 اور 33 میں ایک بات یہ فرمایا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کے درمیان جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان فضائل کا تذکرہ اللہ نے کیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ دیکھو ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنفی اعتبار سے فضیلت دے رکھا ہے، اس فضیلت پر ایک دوسرے کے اوپر احسان مت جتاؤ. مثال کے طور پر میں مرد ہوں، مجھے اللہ نے فضیلت دیا عورت پر، چونکہ میں محنت کر کے کما کر اس کو کھلاتا ہوں. یہ فضیلت ہے بندے کی، آدمی کی. لیکن اگر آدمی یہ کرتا ہے کہ احسان جتاتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں تو تم کھا رہے ہیں، میرے ماتحت تم رہ رہے ہیں، میری سننا، یہ ہے احسان جتانا. اللہ نے کہا کہ نہیں، ان فضیلتوں کا احسان مت جتاؤ. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسکین بنایا اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، خوشحال دولت مند بنایا.
خوشحال دولت مندوں سے کہا کہ تم مسکینوں پر خرچ کرو لیکن احسان مت جتاؤ. کیوں؟ احسان جتانے کی وجہ سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا. اسی لیے اگر ہم اولاد کو کھلاتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، تو ان پر احسان نہیں کرتے. اللہ نے فضیلت دیا اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر اللہ فضیلت نہیں دیتا تو ہم یہ کام تھوڑے ہی کر سکتے تھے. اس دن میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، اور ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں. ہماری میراث میں بھی مردوں کے مقابلے میں ایک حصہ ہے اور مردوں کو 2 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو، اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ فضیلت درجہ بندی کے واسطے ہیں، لیکن احسان جتانے کے واسطے یہ فضیلت نہیں ہے. عورت کو ایک حصہ دینے سے عورت چھوٹی نہیں ہو جاتی، آدمی کو 2 حصے دینے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی فضیلت کے طور پر اس بات کو رکھا ہے. اسی طریقے سے ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 37 سے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخیلی کی مذمت فرمایا ہے. اسلام میں سخاوت ہے، اسلام میں بخیلی نہیں ہے. بخیل کے معنی کیا ہیں؟ وہ آدمی اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ ہے انسان بخیل. اس کو ہمیشہ شیطان جو ہے ورغلاتا رہتا ہے. اور شیطان کی بری خصلتوں میں سے خصلت یہ ہے کہ شیطان ہم کو فقر و فاقہ کشی سے ڈرا کر بخیلی پر مجبور کرتا ہے. اسی لیے سخاوت کا حکم دیا گیا. اگر کوئی آدمی سقی داتا بن جاتا ہے تو وہ خود بخود شیطان کی شرارت کو شکست دے رہا ہے. اسی لیے جہاں نفس چاہتا ہے کہ میں یہ نہ دوں، یہ چیز دینا اللہ کی راہ میں، اس سے شیطان کو شکست ہوتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم بخیلی مت کرو، تم بخیلی مت کرو. بخیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، لوگ ایسے ہیں خود بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، بات سمجھنے کی ہے. وہ کیا ہے کہ خود بخیلی کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دے رہا. کیسے؟ ارے ایسا کیا خرچ کر رہے ہیں تم، کل بچوں کے واسطے تو رکھو. اگر تم ایسا کریں گے تو بچے کیا کریں گے پھر؟ سخاوت سے لوگوں کو بھی روکتا ہے. دوسرا، آدمی کا بہت خوشحالی ہے لیکن اپنی خوشحالی کو ظاہر نہیں کرتا. اللہ نے خوب دولت دیا، جھوپڑ پٹی میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ میرے پاس مال ہے. پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرتا ہے اور اس کو سخاوت سمجھتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جب خوشحالی دے تو خوشحالی کا اظہار کرنا بھی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، ورنہ یہ بخالت ہے. کمایا کس لیے آدمی؟ اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، لیکن خود بھی نہیں کھاتا، اہل و عیال کو بھی نہیں کھلاتا، نہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، نہ اچھا پہنتا ہے، نہ اچھا اوڑھتا ہے. تو یہ انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے اور چھپا کر رکھ رہا ہے. چھپانا نہیں ہمارے پاس، ظاہر کرنا ہے. ہم لوگوں میں، عربوں میں یہ فرق ہے. عربوں میں کیا ہے؟ خوشحالی کیوں ہے؟ بخالت سے دور ہیں وہ لوگ. اور ہمارے پاس بدحالی اسی لیے ہے کہ ہم بخالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. خوف ہے ہم لوگوں کو کہ میں خرچ کروں گا تو کہیں دولت خرچ نہ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کچھ دعائیں سکھائیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اے اللہ، میں عاجزی، بزدلی، بخیلی، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بخیلی سے پناہ مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے ہی ایک دوسری دعا ذکر کی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، میں پریشانی، غم،
आजिजी, सुस्ती, बखीली और कर्ज बढ़ जाने के बोझ से और लोगों के गलबे से तेरी पनाह में आता हूं कि लोग मेरे ऊपर गालिब आ जाएं। क्या प्यारी दुआ है। देखिए, बखीली से बचना चाहिए और बचने के लिए दुआएं करना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसके बाद हमारा गुजर हुआ आयत नंबर 49 से, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की मजम्मत बयान फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क की बुराई बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। अल्लाह इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा कि उसकी जात के साथ शिर्क किया जाए। व यगफिरु मा दून ज़ालिक, उसके अलावा हर गुनाह को माफ कर देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर आदमी तौहीद पर हो और उसने बड़े बड़े गुनाह भी किया हो तो क्या अल्लाह माफ करेगा? कहा कि हाँ। व इन ज़ना व इन सरका, अगर उसने जिना और चोरी भी किया तो माफ करेगा क्या? कहा कि हाँ माफ करेगा। जमीन और आसमानों के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा लेकिन अल्लाह की जात के साथ शिर्क नहीं करेगा। यही बुनियादी अकीदा है, यही बुनियादी अकीदा है अल्लाह ताला के पास बख्शिश का। एक तवील हदीस है, उसका इख्तिसार मैं आपके सामने रखता हूं कि अल्लाह ताला एक आदमी के अमाल को तोलेगा, नतीजा यह निकलेगा कि उस आदमी के अमाल में नेकियां नहीं रहेंगी, गुनाह ही गुनाह रहेंगे और उसका पल्ला जो है बुराई का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। क़यामत के दिन तराजू में जब अल्लाह ताला अमाल को तोलेगा, अब अल्लाह ताला बंदे से पूछेंगे, अरे बंदे जरा बता तो सही, तेरे अमाल में कोई नेकी तूने किया है? तो बंदा कहेगा कि ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, अगर कोई नेकी किया होता तो तेरे इल्म में होता, ऐसी तो कोई नेकी मेरे इल्म में नहीं है, मुझे याद नहीं है। अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ, तेरी एक नेकी हमारे इल्म में है, तेरी एक नेकी हमारे इल्म में है। और अल्लाह ताला एक रजिस्टर में से एक पर्ची निकालेंगे और उस पर्ची को उसके नेक अमाल के फल्ले में डाल देंगे तो खुद ब खुद वो एक पर्ची के वजन से उसके नेक अमाल का वजन बढ़ जाएगा। और पर्ची में क्या है? तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ रहेगा कि तू कसरत के साथ इसकी तिलावत करता था, पढ़ा करता था, इस पर अकीदा था, आज तेरे गुनाहों पर यह चीज भारी हो गई। सुभान अल्लाह, यही चीज है। ये देखिए, लोग बार बार हम लोगों को, बाज उलमाए सूबी हैं जो तौहीद का मजाक उड़ाते हैं शिर्क में डूबकर, और बाद हमारे लोग हैं जो शिर्क को समझना नहीं चाहते। एक छोटी सी बात, अल्लाह और बंदे के दरमियान गैरत का फर्क देखिए। हम लोग अल्लाह तबारक व तआला से सूरह फातिहा पढ़कर ये दुआ करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका के माने क्या है? खालिसियत है माने में। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। ही, अब शिर्क क्या है ये आयत में समझ में आ जाएगा। ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं। ही और भी में एक नुक्ते का फर्क है, लेकिन एक नुक्ते में जमीन और आसमान एक हो जाता है। बंदा यही समझना नहीं चाहता, लेकिन बंदे को अपनी जिंदगी की गैरत अल्लाह की गैरत से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर, अगर हमारी बीवियों में से किसी बीवी ने हमसे कह दिया कि आका मैं तुम्हारी ही बीवी हूं, तो बंदे के दिल में बीवी की मोहब्बत आती है कि बेलौस मोहब्बत मेरी बीवी मुझसे करती है। अगर वही बीवी एक लफ्ज ये कह दे कि मैं तेरी भी बीवी हूं, तो इंसान की गैरत कहां जाएगी? कत्ल हो जाएगा, गारतगिरी मच जाएगी, आदमी तबाही मचा देगा, उस औरत को एक जिंदगी में नहीं रखेगा अपनी। बोला कि क्यों? एक गैर को भी अपने दिल में बसा कर रखी। बंदे की गैरत अपनी जात में इतनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत जो अहकमुल हाकिमीन है कितनी होनी चाहिए, जरा सोचिए। बंदा यहीं पर तो तौहीद को नहीं समझना चाह रहा, वहां पर क्या अपने अपने अकीदे की बात है। इस्लाम के कई अकीदे नहीं है, इस्लाम का एक ही अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ये बात लाए कहां से कि अपने अपने अकीदे की बात है? क्या हमारा अकीदा अलग है? नहीं, सब मुसलमानों का एक ही अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा शिर्क से दूर रहो। जो कोई भी अल्लाह की जात के साथ शिर्क करता है वो अल्लाह तबारक व तआला पर बुहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
अमानतों का तस्करा फरमाया आयत नंबर 58 में। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुमको इस बात का हुक्म देते हैं कि अमानतों को उसके जिम्मेदारों तक लौटा दो। वइज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल, जब लोगों में फैसला करो तो अदल और इंसाफ के साथ करो। यही अल्लाह की तुमको नसीहत है, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। अब अमानतों को अदा कर दो, इसका माना क्या हो सकता है? यह जब आयत नाजिल हुई तो मुफस्सिरीन इकराम एक वाक़या इस ज़िम्न बयान फरमाते हैं। देखिए अमानत को अल्लाह के नबी ने किस तरीके से हवाले किया, एक जबरदस्त वाक़या यहां पर मनक़ूल है। वो ये है कि जब मक्का फतह हुआ तो काबतुल्लाह शरीफ की जो चाबियां थीं, उसके जो खानदानी तौर पर जो मालिक थे, अल्लाह के नबी ने उन चाबियों को हासिल करके उस खानदान के हवाले किया। और आपको मालूम होना चाहिए आज भी काबतुल्लाह शरीफ की चाबियां उसी खानदान के हवाले हैं। हालांकि बादशाह के हवाले नहीं है, जिम्मेदार वही खानदान के लोग हैं। इस चीज की रवादारी आज भी वहां पर रखी गई। हजरत उस्मान बिन अबी तलहा, उनके बारे में यह आयत नाजिल हुई, जिनके पास खाने काबा की कुंजी थी, वो उसके कलीद बरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के पास पहुंचे तो उस्मान बिन अबी तलहा को बुलाकर कुंजी ले ली और खाने काबा का दरवाजा खुलवा कर अंदर दाखिल हुए। और जब निकले तो यही आयत पढ़ी और फिर कुंजी उनके हवाले कर दिया। वो थे जिम्मेदार, कहा कि चाबी दो, खोले, अंदर गए, वापस है। वो समझे कि मुझसे चाबी चले गई अब अल्लाह के नबी का, और हक था अल्लाह के नबी का, क्योंकि आप अल्लाह के पैगंबर थे, आपसे बड़ा हक किसका हो सकता था? लेकिन आकर अल्लाह के नबी ने क्या किया, उस्मान बिन अबी तलहा के हवाले चाबी कर दिया। यह आयत उनके बारे में नाजिल हुई। अब हमारे लिए पैगाम क्या है? हमारे लिए यही पैगाम है कि हम लोग अमानतदारों तक अमानत पहुंचाएं। अमानत क्या है पहले इस चीज को समझे। उमूमी तौर पर अमानत में खियानत का एक सिलसिला अच्छे अच्छे घरानों में है। वो इस तरीके से कि वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत के अंदर खियानत की जाती है। या तो बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, या तो बड़ा भाई ज्यादा हिस्से का मुतालबा करता है। खलत मलत करके हमारे पास लड़ाई झगड़ा, इख्तिलाफ, कत्ल गारतगिरी तक पहुंच जाता है। याद रखो कि वालिदैन के वफात के बाद उनकी छोड़ी हुई जो जायदाद है वो अब हमारी नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है। अब उसको अमानतदार, उनको उस अमानत को हिस्सेदारों तक लौटा देना है। हिस्सेदार कौन है? चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, जो भी वारिसीन हैं उनका पैमाना बना दिया जाए और अहले इल्म के सामने उनकी तकसीम करवा दी जाए और जिसका माल उसको तुरंत दे दिया जाए। लेकिन हमारे पास क्या करते, साल गुजर जाता, 2 साल गुजर जाते, 10 साल गुजर जाते। मौलाना शाह रफीउद्दीन दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में उनकी सीरत में एक वाकया पढ़ने में मिला। वो ये है कि जब उनकी तबीयत खराब हो गई और यकीन हो गया कि अब दुनिया में रहने वाले नहीं हैं, तो वो क्या किए, अपनी सारी औलाद को बुलाकर अपना माल तकसीम कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि शेख साहब ये क्या कर रहे हैं? कहा कि तुमने सुना नहीं अल्लाह ने क्या कहा, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मेरा तो खत्म हो गया, अब मैं ये चीज अपनी औलाद की है, मैं औलाद के हवाले कर रहा हूं। यह भी अमानत है। अमानत का बड़ा मफहूम है, इस मफहूम को समझने की कोशिश करें और हर किसी की अमानत को उसके हवाले कर दें। यही ईमान तकाजा करता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन की एक सिफत बयान फरमाई कि मोमिन इत्तिबा का पाबंद होता है। अपने उमरा, अपने हुक्मा, अपने ऊपर जो लोग हाकिम बैठे हैं उनकी इताअत करता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम पर जो हाकिम मुकर्रर किए गए हैं उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम में किसी चीज का तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के पास लेकर आओ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो और अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, यह तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन काम है। ये 3 बातें, अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत, उलुल अम्र। अब उलुल अम्र कौन होंगे?
حاکم وقت. حاکم وقت اگر ہم سعودی عرب میں ہیں تو اولو الامر شاہ سلمان ہو گئے. اگر ہم دبئی میں ہیں تو وہاں کا حکمران اولو الامر ہو گیا, چونکہ وہ مومن ہیں, مسلمان ہیں. یہ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. مگر اطاعت کس میں ہے؟ معروف کے کاموں میں ہے, منکر کے کاموں میں نہیں ہوتی. نہ بلائنڈلی اگر بادشاہ غلط حکم دے دے گا تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. شریعت کے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب تک میں تم کو کتاب اور سنت کی تعلیم کی روشنی میں حکم دیں گا تو تم میری بات ماننا, جہاں میں نے غلطی کیا میری اصلاح کرنا. تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اے عمر, ہم تلوار کی نوک کے بلبوتے پر تمہاری اصلاح کریں گے. تو حضرت عمر کیا بولے کہ الحمدللہ عمر کے پاس ایسی رعیت موجود ہیں کہ اپنے امیر کی اصلاح وہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہے. اس پہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. اولو الامر کے معنی میں جو چاہے کر لوں. چلیے آج ہمارے پاس اولو الامر کے معنی کیا ہے؟ ہماری جماعتوں کے جو ذمہ دار منتخب ہو کر آتے ہیں اور جو ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے لیے اولو الامر ہیں. لیکن جب تک وہ معروف کا حکم دیں تو ہم اطاعت کریں گے, لیکن اگر وہ منکر کا حکم دیں گے تو ہم اطاعت نہیں کریں گے. نہیں, امیر صاحب کا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دو, باطل ہے. امیر صاحب کا حکم ہے کہ نہیں ان سے بات چیت بند کر دو, باطل ہے. اطاعت معروف میں ہے, اطاعت منکر میں نہیں ہوتی. اللہ کے حکم میں تابعداری میں اطاعت ہے, اللہ سے بغاوت میں اطاعت ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو وہ غلط. اس دن مسند احمد بن حنبل میں ایک واقعہ منقول ہے. حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قیادت میں ایک مجاہدین کا جتھا بھیجا اور ان کو اس کا قائد بنا دیا. ہوا یہ, دستے کے امیر کسی وجہ سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے ایک آگ لگائی اور لوگوں کو اس آگ میں کودنے کا حکم دیا کہ میں امیر ہوں, آگ میں کودو. میں امیر ہوں, میرا حکم ہے کہ تم آگ میں کودو. چونکہ دلیل تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اتباع کرو, امیر کی اطاعت کرو. تو کچھ لوگ کودنے تیار ہو گئے اور کچھ لوگ امیر کی اطاعت. کچھ لوگ بولے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان لائے, پھر یہ آگ میں کودنے کا مطلب کیا ہوتا؟ ہم تو نہیں کودیں گے اس آگ میں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن میں سوال نہیں کر لیں گے. قافلہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے. اور فرمایا کہ امیر کی اطاعت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہے, برے کاموں میں نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تعلیم عطا فرمایا تاکہ معروف کی حکمرانی رہیں اور برائی سے ہم بچتے رہیں. اس کے بعد آیت نمبر 65 سے ہمارا گزر ہوا. اس آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی پہچان بیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے ہر فیصلے کو من وان تسلیم نہ کر لے. رسول اللہ کے فیصلے کو جب تک تسلیم نہ کر لے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے فیصلے میں ذرہ برابر بھی کجی تلاش کر لینا یہ اپنے آپ کو ایمان سے بے دخل کرنا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ مومن کی پکی پہچان ہے کہ وہ رسول اللہ کے فیصلے کو من وان تسلیم کر لیتا ہے. اس دن میں امام راضی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر چند شرائط پیدا نہ ہو جائیں. پہلی شرط رسول اللہ کے فیصلے سے راضی ہو. دوسری شرط دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ کا فیصلہ ہی برحق ہے, اس میں کجی تلاش نہیں کرنا. تیسرا رسول اللہ کے فیصلے کا قبول کرنے کے بعد ذرا برابر بھی تردد نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث اس ذہن میں آ جاتی ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو قبول کر لے اور مذہبی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث کو رد نہ کرے, ورنہ
اس کے اوپر یہ وحی صادق آئے گی. جیسے ہم کہتے ہیں ارے تمہاری حدیث ہماری حدیث نہیں ہوتی کیا؟ آج لوگ احادیث صحیحہ کا علماء سو مذاق اڑاتے ہیں. احادیث صحیحہ کا مذاق اڑانا بھی اللہ کے نبی کی توہین ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کے حکم کے آگے اپنا خیال پہ. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں صحیح ہیں، کیا ہمارے امام غلط تھے؟ کیا ہمارے امام 100 مرتبہ غلط تھے، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ کے نبی کی بات تابع وحی ہے، وحی کی مطابقت کی بات ہے. ہم اس کو لا کر انسانوں سے ٹیلی نہیں کر سکتے. اسی لیے اسلاف کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر آدمی کی کوئی بات لی جائے گی اور کوئی بات چھوڑی جائے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. فرض کر لیجئے اگر میں یہ کہوں کہ جتنے بھی امام ہیں میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا تو میں کافر نہیں ہوتا، میرے ایمان میں فرق نہیں آتا. جاؤ میں نہیں مانتا ابن تیمیہ کی بات کو، میں کہہ سکتا ہوں. میں نہیں مانتا ابن کثیر کی بات کو، کہہ سکتا ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں مانتا اللہ کے رسول کی بات کو تو میں کافر ہو جاؤں گا. تو معنی کیا ہے؟ جو بھی احادیث صحیحہ میں اللہ کے نبی کے احکام ہیں اس کو من و عن تسلیم کر لینا دراصل یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا بھی کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 86 سے، جس میں اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اگر وہ کس طریقے سے سلام کریں اور کس طریقے سے سلام کا جواب دیں. گویا اس میں سلام کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کوئی آدمی تمہارا استقبال کرتا ہے سلامتی کے ساتھ تو تم بھی اس کا استقبال اس سے اچھے انداز میں کرو. جیسے کیسے؟ ایک آدمی داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم، تو تم اس کا جواب دو اس سے اچھا. اب اس سے اچھا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یعنی اس نے صرف السلام علیکم کہا لیکن آپ نے اچھا جواب کیا دیا؟ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کی بات ہے، حدیث میں آیا ابو داؤد کی حدیث کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم اور بیٹھ گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اس کو 10 نیکیاں مل گئی. دوسرا آدمی آیا، اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ اور بیٹھ گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو 30 نیکیاں مل گئی، 20 نیکیاں مل گئی. پھر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو 30 نیکیاں مل گئی. دیکھو لفظ کی تبدیلی کے ساتھ درجات میں بھی اضافہ ہے. کسی نے السلام علیکم کہا تو اس سے بہتر جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس بات کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کو دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 92 میں ہمارا گزر ہوا. اس آیت میں اللہ تبارک وتعالی نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ آپس میں ہرگز قتل و غارت گری نہ کر لیں، ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کرے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کوئی بھی آدمی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ اکبر، جہنم. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کی اس دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں پائی جاتی ہے. کل بھی ہم نے اس کے بارے میں کہا نہیں، قتل سے بچنا چاہیے. اس دن میں بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں کہ قتل کرنے والا آدمی وہ اللہ تعالیٰ اس کے نہ نوافل کو قبول فرمائے گا نہ اس کے صدقات کو قبول فرمائے گا. قتل کرنے والے کے وہ کتنا بھی نمازی رہو لیکن اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے، اس کے نوافل بھی قبول نہیں ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا خطغن اسلام لگائے گا؟ اور بھی وعیدیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے بیان کیا. اس کے بعد آیت نمبر 94 سے ہمارا ذکر ہوا جس میں اللہ تبارک وتعالی نے ہم لوگوں کو ایک تعلیم دی کہ تم اگر کسی اجنبی مقام پر چلے جاؤ اور کوئی تم کو سلام کرے تو اس کو مومن سمجھ لو، اگر یہ نہ سمجھو کہ مومن نہیں ہوتا اور اس کو تکلیف پہنچا دو. یہ نہیں، سلامتی مومن کے لیے ہے. السلام علیکم مسلمان ہی کرتا ہے، کافر کے لیے اللہ کی سلامتی نہیں ہے، مومن کے لیے. اس دن میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا. حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک آدمی
اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے سامنے سے کچھ صحابہ کا گزر ہوا تو اس نے السلام علیکم کہا، سلام کیا، لیکن صحابہ نے کہا کہ یہ شخص اپنی جان اور اپنی بکریاں بچانے کے لیے سلام کا سہارا لیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے سلام کا سہارا لیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں اس سے حاصل کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیزیں لا کر جمع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ چلیے ایک اور روایت اس دن میں آتی ہے، حافظ ابو بکر بزار رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت نقل فرمایا کہ رسول اللہ نے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کو ایک دستے کا کمانڈر بنا کر بھیجا ایک قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سارے لوگ بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی وہاں پر رکا رہا جس کے پاس بہت مال تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو السلام علیکم کہا اور سلام کر دیا۔ تو مقداد ابن الاسود نے یہ تصور کر لیا کہ اب یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا۔ اور اللہ کے دیکھو صحابہ بھی کیسے تھے، کوئی غلطی کرتے تو اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بولتے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ واقعہ یہ پیش آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ سلام کرنے کے بعد اس کو تم نے قتل کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، تو تب بھی قتل کر دیا۔ کہا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقداد قیامت والے دن تم اس لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے؟ اسی لیے میرے بھائی کوئی اگر آدمی ہم کو سلام کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں، چونکہ سلامتی مومن کے لیے ہے اور غیر مسلم کے لیے یا کافر کے لیے سلامتی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک بنیادی حکم سرسری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام حالت جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس نماز کا طریقہ جو ہے مطلق طور پر الگ تھا، جیسے ہم پڑھتے ویسے نہیں، ایک دستہ حفاظت کرے گا، ایک دستہ نماز پڑھے گا، اور اس کی ایک ترکیب بتائی گئی، اس سے نماز کی اہمیت ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اے ایمان والوں تم جو ہیں غیر مسلموں کے طریقے پر ہرگز مت چلو، اور جو کوئی بھی ادھر جائے گا وہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، کہا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور مومنین کا طریقہ چھوڑ کر غیر مومن کے طریقے پر چلے گا تو جدھر وہ جائے گا ہم ادھر لے جائیں گے اور تباہی کے گڑے میں جہنم میں اس کو اسی طریقے سے گرا دیں گے۔ اسی لیے ہمارے لیے طریقہ اللہ کا اور رسول اللہ کا، مومنین کا، مومن کے علاوہ غیر مومن کا طریقہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے تلخیص کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔